الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يزحي فلا يحضر مصلانا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین کرام، عزیزان ملت، بزرگان دین، سرفروشان اسلام، میرے عزیز دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گلدستہ احادیث میں سے ایک حدیث شریفہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تعالی مجھے سچ کہنے کی اور آپ اور ہم سب کو سننے، سمجھنے اور عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ میں نے جس عنوان پہ گفتگو کی تھی وہ یہ تھا کہ اسلام تحریر اور تقریر کا نام نہیں ہے، اسلام عمل کا نام ہے۔ سارا دن تحریریں لکھی جائیں اور ساری زندگی تقریریں کی جائیں، اگر عمل نہیں ہوگا تو کام کسی صورت پہ بن نہیں سکے گا۔ اسلام نے عملی نمونہ پیش کیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات بھیجے اور ان احکامات کو سمجھانے اور پریکٹیکل کروانے کے لیے انبیاء کو بھیجا۔ ایک کتاب آسمان سے اتری، احکام لے کر آئی کہ یوں آپ عمل کریں۔ قرآن کریم کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ یہ حکم دے دیا کہ نماز قائم کرو۔ نماز کیسے قائم کریں؟
اس نماز کے قیام کا طریقہ کیا ہو، اس کے لیے معلم بھیجا، اس کے لیے استاذ بھیجا، اس کے لیے مدرس بھیجا کہ وہ استاذ، معلم اور مدرس سکھائے، اور سکھائے کیسے کہ خود کرے، پہلے خود کرے اور خود پڑھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقیم الصلاۃ کہہ کر چھوڑ نہیں دیا، اقیم الصلاۃ لکھ کر دے نہیں دیا، بلکہ نماز کو ادا کیا اور ادا کر کے بتایا کہ یوں ادا کرو۔ اب اسلام کی اس عبادت کا جو سب سے بڑی عبادت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا خود کر کے، اور پھر ساری عمر اس پر عمل کیا۔ اسی طرح اسلام کے جتنے احکامات ہیں وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ادا کیے اور ادا کر کے سکھلائے۔ پتہ چلا یہ عمل کا نام ہے، صرف تحریر اور تقریر کا نام نہیں کہ زبان سے کہہ دو اور قلم سے لکھ دو اور کہو ہم نے ادا کیا، یوں نہیں ہے، بلکہ آپ اس کے لیے باقاعدہ عمل کریں اور وہ عمل دکھائیں۔ ایسے ہی اسلام نے جہاں بہت سارے عمل بتائے، وہاں جب ذی الحج کے مہینے میں دو عمل آتے ہیں، ایک حج کا ہے اور ایک قربانی کا ہے۔ یہ حج اور قربانی کے دونوں عمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتائے۔ مثلاً کیسے کیے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام پہنا اور احرام پہن کر چل پڑے۔ حضرات صحابہ کرام نے احرام پہنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا، حضرات صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ طواف کیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ کے چکر لگائے، جناب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کے ساتھ صفا مروہ کے چکر لگائے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل کیا تو حضرات صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ مل کر رمل کیا۔ آپ نے بتایا 3 چکروں میں آپ اپنے کندھے کو خالی رکھیں، تو تین چکروں میں اپنے کندھے کو خالی رکھا اور کہا اکڑ اکڑ کر، اٹھ کر اور سر بلند کر کے آپ یہ سفر کریں، یہ عمل کریں۔ تو صحابہ کرام نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اسی طرح عمل کیا۔ آپ نے زمزم پیا اور پی کر بتایا زمزم کو یوں پیے۔ آپ وہاں سے چلے تو آپ مینا گئے، جا کر بتایا کہ مینا میں جا کر یہ کریں۔ آپ عرفات میں گئے اور قیام کر کے بتایا عرفات میں قیام یوں کریں۔ آپ مزدلفہ میں آئے اور رات گزار کر بتایا کہ مزدلفہ میں رات یوں گزاریں۔ آپ صبح کو نکلے اور آپ نے جمرات کیا، رمی کر کے بتایا کہ آپ رمی یوں کریں، شیطان کو آپ یوں ماریں۔ پلٹ کر بتایا آپ جو ہے وہ قربانی یوں کریں، اس طریقے سے کریں۔ یہ بتایا کہ آپ اپنے سر کے بال یوں بنوائیں۔ پورا کا پورا ایک نقشہ جس کو حج کا نقشہ کہتا ہے، پورا کا پورا سمجھایا، خود کیا، ان سے کروایا۔ پتہ چلا شریعت صرف تحریر تقریر کا نام نہیں ہے، شریعت عمل کا نام ہے۔ ہاں اس کے لیے کبھی تحریر کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی تقریر کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی واز کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی جمع کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی بیچنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو اس کے لیے بات کی ضرورت ہے وہ سارے کیے، لیکن سب کیے اس لیے کہ یہ عملی طور پر اس کو ادا کیا جائے تاکہ لوگوں کے دل و دماغ میں صرف نقشہ نہ رہے، وہ عمل آ جائے اور خود اس عمل کو کریں اور عمل کو کر کے بتائیں کہ شریعت اس کا نام ہے، جس طرح کیا گیا ہے اسی طرح کریں۔ شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز بتا دی۔ اب ایک بات سمجھنا جو بڑی گہری بھی ہے اور اہم بھی ہے اور ہمارے سمجھنے کی بھی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سزا کی ہیں، سزا کی چیزوں کا پتہ کیسے چلے گا؟
کہ یہ سزا ملی ہے. اسلام یوں تو سزا نہیں دیتا، یا کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی. جرم ہوگا تو سزا ملے گی، اور اس وقت جو سزا ملے گی وہ شریعت بنے گی. اس وقت جو سزا ملے گی وہ شریعت بنے گی. اس وقت جو عمل ہوگا وہ شریعت بنے گا. اب چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے. چوری اگر کافر کرے تو ہاتھ کاٹیں، یہ تو نہیں ہوگا نا. مسلمان کرے تبھی ہاتھ کٹے گا. شریعت کے حکم لاگو مسلمان پر ہوتے ہیں. زنا کیا سنسار کریں گے تو سنسار کسے کریں اگر زنا ہی حضور کے زمانے میں نہ ہو اور چوری ہی حضور کے زمانے میں نہ ہو؟ تو دین کے اس عمل پر حکم کیسے ہوگا، عمل کیسے ہوگا؟ اور اگر حضور کے زمانے میں عمل نہیں ہوگا تو آنے والے زمانے میں تعویلات ہوں گی. مثلا ہاتھ کاٹنے کی تعویل کو یہ کر لے گا کہ اس سے مراد ہاتھ کو کاٹنا نہیں تھا، یہ حقیقی معنی میں نہیں تھا، یہ مجازی معنی میں تھا. بھئی مجازی معنی کیا ہے؟ مجازی معنی یہ اس پر روزی اتنی تنگ کر دو گویا اس کے ہاتھ کٹ گئے. اس کو نوکری اور ملازمت نہیں دو، اس کے ہاتھ کٹ گئے. اس کے لیے معاشرے میں فلاں چیزیں تنگ کر دو گویا کہ اس کے ہاتھ کٹ گئے. کاٹو مت. لوگ تعبیر کرتے اور تعبیر کر کے کہتے یوں ہو گیا. اب اس کام نے اور شریعت نے حضور کے زمانے میں پورا ہونا ہے. گناہ کون کرے گا؟ کتنے بڑے لوگ ہیں وہ، اور کتنی بڑی ہستیاں ہیں وہ لوگ، اور کتنے بلند و بالا ہیں وہ لوگ، اور کتنی عظمتوں کے مالک ہیں وہ لوگ جن سے وہ گناہ کروایا گیا، پھر سزا دلوائی گئی اور اسے پھر شریعت کا حصہ بنایا گیا. وہ صحابہ کرام ہیں. کسی نے کیا خوبصورت جملہ کہا، صحابہ کی خطائیں رحمت کی گھٹائیں. بھئی رحمت کی گھٹائیں کیسی ہیں؟ یہ جرم ان سے ہوا یا کروایا امت کو سکھانے کے لیے، اور انہوں نے کیا، پھر سزا دی، پھر معافی دی، امت کے لیے ایک سبق چھوڑ دیا. کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ شریعت نے پورا ہونا ہے، دین نے واضح ہونا ہے. اور دین صرف تحریر اور تقریر سے نہیں آنا، عمل سے آنا ہے. عمل کیسے پورا ہو؟ اس کے لیے پریکٹیکل بتایا جائے. ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، یوں ہاتھ کاٹے بھائی، یوں سنسار کیا گیا ہے، قتل کے جواب میں یوں قتل کیا گیا ہے، قصاص لیا گیا ہے. تو شریعت کو یوں پورا کیا. اب ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے جن کی عقل نہیں ہے، جن کے اندر شعور نہیں ہے، جن کے اندر فہم نہیں ہے، جن کے اندر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، انہوں نے اس چیز کو لے لیا. دیکھو جی گناہ ہوا، دیکھو جی گناہ ہوا. بابا یہ تو کہتے ہو گناہ ہوا، یہ کیوں نہیں بتاتے کس کے لیے ہوا؟ یہ کیوں نہیں بتاتے کس وجہ سے ہوا؟ یہ کیوں نہیں بتاتے کیا سمجھانے کے لیے ہوا؟ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ کیا چیزیں سامنے لانے کے لیے ہوا؟ کتنی بڑی امت پہ علم کے باب کھل گئے، کتنی بڑی امت کے لیے علم کے دروازے کھل گئے، شریعت مکمل ہونے کا ذریعہ بن گئے، شریعت کے کامل ہونے کا ذریعہ بن گئے، شریعت کی تکمیل کا ذریعہ بن گئے. بلکہ اگر میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، یہ تو شریعت کا حسن بن گئے، اور شریعت کا جلال بن گئے، اور شریعت کی تکمیل بن گئے، اور شریعت کی عظمت بن گئے. ان کی وجہ سے یہ چیزیں سامنے آئی. یہ کام رسول خدا سے، رسول تو معصوم ہے، ان سے نہیں ہو سکتا. تو امت کے ان پہلے لوگوں سے یہ کام ہوا، اور ہونے کے بعد وہ ایک معیار اور مثال بنا. کیوں؟ اسلام پریکٹیکل کا نام ہے، ہر چیز کو واضح کر کے بتایا. اسلام یہ ہے، یہ عمل کا نام ہے، یہ کر گزرنے کا نام ہے، یہ صرف تحریر اور تقریر کا نام نہیں ہے. آج کے زمانے میں تحریر اور تقریر کی اہمیت ہے. آج ایک بندہ اٹھتا ہے، کیمرے کے سامنے بیٹھتا ہے، اپنی شہرت کو حاصل کرنے کے لیے وہ کیمرے کے سامنے جو چاہے کہہ دیتا ہے. اس کا عمل اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ دنیا سنتی ہے فلاں نے یہ کہہ دیا ہے. وہ صرف اپنی زبان بتاتا ہے. بات زبان سے صرف نہیں چلے گی، بات عمل سے چلے گی.
تو شریعت نے ایک حکم دیا کہ حج کرو. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ حج خود کیا، حضرات صحابہ کرام نے کیا، ازواج مطہرات نے کیا، اولاد رسول نے کیا، اور ایک نقشہ سامنے آ گیا. حج یوں کیا جاتا ہے، فلاں فلاں مقامات پر یوں جایا جاتا ہے. اور ایک بات ساتھ اور بھی بتاتا چلوں، ہر چیز کا ایک وقت ہے. بعض عبادتوں کے بعض اوقات ہیں، کوئی اس سے ہٹ کر کے بھی اب عبادت کرنا چاہتا ہوں، کوئی آج جا کے کہے میں مینا مزدلفہ عرفات میں قیام کرنا چاہتا ہوں، رات گزارنا چاہتا ہوں، بھائی گزار لے. وہ کہ یوں کیسے گزاروں گا، میں رات گزاروں گا تو میرا حج ہوگا. اس سے کہا جائے گا نہیں ہوگا. وہ جواب میں کہتے ہیں تم گزارو تو ہو جائے گا، میں گزاروں تو نہیں ہوگا. اسے جواب دیا جائے گا تیرے میرے گزارنے سے نہیں ہوگا، یہ اللہ کے حکم سے ہوگا. اس وقت میں گزارنا پڑے گا جو وقت اللہ نے رکھا ہے. اس وقت سے علیحدہ گزاریں گے وہ بات بنے گی نہیں. ایک آدمی 11 بجے کہتا ہے میں نماز پڑھنے لگا ہوں، ہم اسے کہتے ہیں نماز نہیں پڑھ، کہتے ہیں دیکھو نماز کا منکر ہے، کہ نماز کا منکر ہے. اور معاشرے میں آج وہی اثر آئے، کسی کو غلط وقت میں غلط عبادت سے روکو یا غلط وقت میں صحیح عبادت سے روکو، وہ کہتا ہے یہ اس کا منکر ہے. وہ بھائی منکر نہیں ہے، تجھے وقت صحیح بتا رہا ہے. یہ کیوں وقت بتا رہا ہے؟ دن بنایا ہوا اللہ کا، رات بنائی اللہ کی، سورج نکلا ہوا اللہ کا، میں اللہ کا پیدا کرتا جب چاہو پڑھ لو. کہا نہیں ایسا تھوڑی ہے، شریعت کے احکامات ہیں اور وہ احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں. اور یوں نہیں سکھائے، خود عبادت کر کے بتائے. فجر اس ٹائم پڑھو، ظہر اس ٹائم پڑھو، عصر اس ٹائم پڑھو، مغرب اس ٹائم پڑھو، عشاء اس ٹائم پڑھو. اس کے اوقات مقرر کیے، اس مقررہ اوقات میں پڑھنا ہی عبادت ہے. ایک آدمی ایک بڑا جانور لے آئے، بہت خوبصورت جانور لے آئے، اور وہ یکم ذی الحج کو اس کو ذبح کرے اور کہے میں قربانی کر رہا ہوں. جانور بھی ہے، چھری بھی ہے، پیسے بھی اس نے خرچ کیے، حرام کا بھی نہیں ہے حلال کا بھی ہے، ذبح بھی کر رہا ہے، گوشت بھی تقسیم کر رہا ہے. قربانی تو ہو جائے گی نا؟ نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ سارے بھائی اس نے قبلہ کی طرف بھی اس کو لٹایا ہے، چھری بھی بسم اللہ پڑھ کر چلائیے، ہو جائے گا نا؟ کہتے نہیں ہوگا. بھائی کیوں نہیں ہوگا؟ کہ اس لیے نہیں ہوگا کہ یہ وقت نہیں ہے. یہی کام اگر 10 کو نماز کے بعد کرے گا تو ہو جائے گا، 10 کو بھی شہر میں نماز سے پہلے پڑھے گا نہیں ہوگا. ایسا کیوں ہے؟ یہ تو بڑی سختی ہے. بھائی یہ سختی نہیں ہے، اصول ہے. بعض لوگوں نے بعض احکامات کو سختی کا نام دیا. بھائی یہ سختی نہیں ہے، اصول ہے. اور اگر ان لوگوں سے بات کی جائے کہ بھائی اصول تو ہر جگہ ہے، موٹر وے ایک روڈ بنا ہوا ہے، اس پر گاڑیاں چلتی ہیں، اس کا اصول ہے 120 سے رفتار آگے نہ بڑھانا. گاڑی بھی اپنی ہے، ڈرائیور بھی وہ خود ہے، ڈیزل بھی اس نے خود ڈلوایا ہے، پیٹرول بھی اس نے اپنے پیسوں کا لیا ہے، ریس بھی اس کے پاس ہے، بریک بھی اس کے پاس ہے. گاڑی میں کوئی شراکت دار بھی نہیں ہے، وہ 200 پہ چلاتا ہے اور انسپیکٹر روک کر اس کا چلان کر کے کہتا ہے یہ تو نے غلط کیا، تیرا چلان ہے. وہ کہے تو تم سختی کر رہے ہو، تم تو شدت پسند ہو، تم تہتا پسند ہو، میری مرضی میری گاڑی، میری مرضی میری بریک، میری مرضی میری ریس، میری مرضی. اس کو کہا جائے گا سب تیری ہے، مگر اس روڈ پہ تیری مرضی نہیں، اصول کی مرضی چلے گی. اور بھائی شریعت کی دنیا میں سب تمہارا ہے، مگر مرضی تمہاری نہیں، اصول کی چلے گی. جس طرح موٹر وے پہ گاڑی تیز چلانے پر چلان کا ہونا شدت پسندی نہیں ہے، ایسے ہی شریعت میں غلط کام پر روکنا شدت پسندی نہیں ہے. جیسے وہاں قانون ہے ایسے ہی یہاں قانون ہے، جیسے وہاں ضابط ہے ایسے یہاں ضابط ہے. اگر موٹر وے پہ چلو گے
ان ضابطوں کی پابندی کرنی پڑے گی، اور اگر اسلام میں رہو گے تو ان ضابطوں کی پابندی کرنی پڑے گی۔ یہ شدت پسندی کہہ کر جان چھڑاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال اور بھی ہے، بندے کی مرضی ہے جیسا لباس پہن لے، اس کی مرضی ہے جیسے، انسان کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، لیکن 8 ذی الحج کو اور 9 ذی الحج کو اور 10 ذی الحج کو حاجی کی یہ مرضی نہیں چلے گی۔ اتارو کپڑے، پہنو سفید چادریں، اوڑھ لو چادریں، سر برہنہ کر دو۔ کبھی کہا سر برہنہ نہ رکھو، کبھی کہا سر پر کپڑا نہ رکھو، تو ہمیں کبھی کا رکھو تو رکھ لینا چاہیے، کبھی کا نہ رکھو تو نہ رکھنا چاہیے۔ ہمیں جس کام سے منع کیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے پر سختی ہے، بھائی لباس نہ پہنو، نہیں پہنا، اب کا پہن لو تو پہن لیا، اب کیوں نہ پہنے، یہ شدت پسندی ہے۔ فرمایا نہیں، یہ اصول پسندی ہے، بس اتنا سا فرق ہے۔ آپ نے فوج میں آپ بھرتی ہو گئے، اور فوج میں بھرتی ہو کر جب آپ اپنی بیرک میں گئے تو آپ کو کہا وردی پہنو، آپ نے وردی پہن لی، شوز پہنو، آپ نے شوز پہن لیے، سیدھے کھڑے ہو جاؤ، آپ سیدھے کھڑے ہو گئے، بات کرو، آپ بات پڑے۔ یار یہ بڑے شدت پسند ہیں، بڑے شدت پسند ہے۔ کسی نے کہا شدت پسند نہیں، یہ ڈسپلن پسند ہے، یہ اصول پسند ہے، یہ رول پسند ہے، یہ قانون کی پاسداری کرنے والے۔ میں نے کہا کیوں؟ یہ آزاد جنم لیا اسے کپڑوں میں ڈوبنے دو، وردی نہیں پہننا چاہتا۔ وہ جواب میں کہتے ہیں نہیں پہننا چاہتا تو گھر چلا جائے، یہاں رہے گا، وردی شوز پہننے پڑیں گے۔ شدت پسندی ہے، کہتے ہیں نہیں اصول ہے۔ بچہ کالج میں یا اسکول میں داخل ہوتا ہے، وہ کہے میں نصاب مختلف پڑھوں گا، اس سے کہا جاتا ہے نا بابا نا، نصاب مختلف نہیں، اس اسکول کا نصاب پڑھنا پڑے گا۔ بڑے شدت پسند ہو، وہ کہتے ہیں شدت پسند نہیں، اصول پسند ہے، قانون پسند ہے۔ میں تمہارا یونیفارم نہیں پہنوں گا، میں اپنا لباس پہنوں گا، اسکول میں کالج میں داخلہ نہیں ملے گا، یہ پہننا پڑے گا۔ وہ جب تک اس تعلیم کے دوران ہے، اس کا لباس بھی وہی ہے، اس کا نصاب بھی وہی ہے۔ بابا جب اسلام میں داخل ہو گئے ہو، اس کا لباس بھی یہی ہے، اس کا نصاب بھی۔ داخل اسلام میں ہو جاؤ، نصاب اپنا پڑھو، نہیں ہو سکتا، نصاب یہ پڑھنا پڑے گا۔ کہتے ہیں بڑے شدت پسند ہو، تم کوئی اور نصاب نہیں پڑھنے دیتے۔ ہم نے کہا شدت پسند نہیں، بابا اصول پسند ہے۔ یہ اصول کی بات ہے، یہ ضابطے کی بات ہے، یہ قانون کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ ہمارا قانون یہ پسند کر کے آ جاؤ، نہیں آتا کہیں اور چلے جاؤ۔ اور کہے رہوں گا میں فوجی، وردی نہیں پہنوں گا، رہنے دیں گے۔ کہے ہوں گا میں پولیس میں، وردی نہیں پہنوں گا، رہنے دیں گے۔ کہے رہوں گا میں اسٹوڈنٹ، نصاب اور لباس نہیں بدلوں گا، رہنے دیں گے۔ وہ بھلے ساری زندگی کہتا رہے میں فوجی ہوں، سے نہیں مانا جائے گا جب تک ان کے اصول نہیں نہ مانے جائے۔ وہ ساری عمر کہتا رہے میں مسلمان ہوں، نہیں مانا جائے گا جب تک اسلام کے اصول نہ مانے جائیں۔ تو اصول اسلام کو ماننے کے بعد تب بات سمجھ آئے گی۔ اور شریعت اسی لیے بتایا کہ شریعت احکامات کا نام بذریعہ عمل ہے، کہ عمل کے ذریعے پتہ چلے گا۔ ویسے وہ کہتے ہیں مومن ہوں میں مومن ہوں، اعلان کرتا رہے میں مومن ہوں، بات کلمے کی آئے کہ یہ کلمہ میرا نہیں ہے پھر بھی کہے مومن ہوں، بات قرآن کی آئے وہ کہے یہ قرآن میرا نہیں ہے پھر بھی مومن ہوں، بات خلافہ کی آئے وہ کہے جو خلافہ نہیں مانتا پھر بھی مومن ہوں، بات سنت کی آئے وہ کہتے میں سنت نہیں مانتا پھر بھی۔ بابا تو کس چیز کا مومن ہے؟ تو اصول مانتا ہی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہنے سے کوئی مومن نہیں بنے گا، عمل سے مومن بنے گا۔ کہنے سے کوئی مسلمان نہیں بنے گا،
عمل سے بنے گا۔ اسلام کا عمل بتاتا ہے یہ مومن ہے یا نہیں، قربانی کا عمل بتاتا ہے یہ قربانی کرتا ہے یا نہیں، نمازی کا عمل بتاتا ہے یہ نمازی ہے یا نہیں، حاجی کا عمل بتاتا ہے یہ حاجی ہے یا نہیں۔ کہنے سے نہیں ہوگا، لکھنے سے نہیں ہوگا، تقریر سے نہیں ہوگا، واعظ سے نہیں ہوگا، بیان سے نہیں ہوگا، بیانیے سے نہیں ہوگا، عمل سے ہوگا، اس لیے کہ اسلام عمل کا نام ہے۔ ابھی حج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور حاجی یہاں سے سفر شروع کر رہے ہیں۔ جو حاجی اصول کے مطابق اپنا حج کرے گا وہ حاجی کہلائے گا۔ جو عرفات میں ہی نہیں گیا اور لوگوں سے کہے مجھے حاجی کہو تو بھلے کہتے رہے، حاجی بنے گا نہیں۔ ایک آدمی نے قربانی کے دنوں میں قربانی نہیں کی، 10 ذی الحج کو نہیں کی، 11 ذی الحج کو نہیں کی، 12 ذی الحج کو نہیں کی، وہ کہے میں 14 ذی الحج کو کروں گا، میری مرضی ہو جائے گی۔ وہ 8 ذی الحج کو کہے میں قربانی کروں گا، ہو جائے گی۔ بھائی چیزیں تو ساری کر رہا ہے، ہو کیوں نہیں رہی؟ وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، یہ اصول اور ضابطہ نہیں ہے، لہذا تمام اصول اور ضابطوں کو ماننا اور تسلیم کرنا پڑے گا۔ اسی لیے جب کہا جاتا ہے کہ جناب آپ قربانی کرو تو لوگ کہتے ہیں یار یہ غریب کو دے دو، یہ علیحدہ عبادت ہے، یہ مسکین کو دے دو، یہ علیحدہ عبادت ہے، یہ کسی کی مدد کر لو، یہ علیحدہ عبادت ہے، قربانی کرو یہ علیحدہ عبادت ہے۔ اسی عبادت میں سے دوسری عبادت کیوں نکالتے ہو؟ اسی عبادت میں سے دوسرے عمل پر کیوں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ وہ لوگوں کو علیحدہ سے ترغیب کیوں نہیں دیتے؟ اس کی ترغیب دے دو کہ تم یہ کام کر لو تو کام ہو جائے گا، اس کی ترغیب نہیں دیں گے، اس کے اندر سے بات نکالیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی اس کا غریب سے کوئی تعلق اور لینا دینا نہیں ہے، اس کو تکلیف اس عمل سے ہے جس عمل سے شیطان کو تکلیف ہوئی تھی جب ابراہیم اسماعیل کو لے کر چلے تھے اور وہ دوڑا بھاگا سر پیٹتا پھر رہا تھا۔ میں نے پچھلے جمعے میں کہا اس سے کوئی پوچھے بیٹا ابراہیم کا ہے، نام اس کا اسماعیل ہے، باپ ذبح کرنے کو تیار، بیٹا ذبح ہونے کو تیار، ماں تسلیم اور رضا کی دے کر بنی ہے، تجھے تکلیف کیا ہے بھائی؟ تو بھائی قربانی کرنے والا تیار، قربانی کا جانور لایا وہ تیار، پیسے اس نے دیے، خرچ اس نے کیا، تو کہتے اس کو دے دو، تجھے تکلیف کیا ہے؟ اور پھر تو نے کتنے دیے ہیں کسی غریب کو؟ یہ صرف اسلام کی اس کام کو جو پریکٹیکل ہے اس کے اثر کو ختم کرنے کے لیے الہاد کے ذریعے، سیکولرزم کے ذریعے، کمیونزم کے ذریعے اسلام کی اس بنیادوں اور شناخت کو مٹانا چاہتے ہیں۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو پہلے دن سے لے کر آج تک ہے اور قیامت تک رہے گا۔ ہمارا ملک پاکستان اسلام کے نام پر بنا اور لا الہ الا اللہ کے معنی پر معرض وجود میں آیا۔ پاکستان میں بننے سے آج تک امن و امان کی بہت ساری مثالیں بھی ہیں اور فساد کی اور دہشت گردی کی بہت ساری مثالیں بھی ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس دہشت گردی کے پیچھے کیا ہے جس نے لوگوں کو دہشت گردی اور تخریب کاری میں ڈالا، وجہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ ہم سے کہتے ہیں مولانا صاحب آپ سنی شیعہ مسئلے کی بات کرتے ہیں، آپ اس مسئلے کو اٹھاتے ہیں۔ پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد شیعہ سنی شیعہ اکٹھے رہتے تھے اور تعزیے نکلتے تھے، ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، پانی پلاتے تھے، محبت کے پیغام دیتے تھے۔ یہ آپ لوگوں نے کیا کر دیا؟ شیعہ سنی دیکھنے کو تیار نہیں ہے، سنی شیعہ کو دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ وجہ کیا ہو گئی ہے؟ اس کی بنیادوں میں جائے بغیر یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ بات تو ہے کہ سنی شیعہ مسئلہ ایک زمانے سے چل رہا ہے، ہر مسئلے میں اختلاف موجود ہے اور اس اختلاف کو کیا گیا یہ علیحدہ عنوان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض مواقع اور بعض جگہوں پر اسے طول دیا گیا اور وہ شدت کی طرف گیا۔ شدت کی طرف کب گیا؟ دیکھیں اس ملک میں ہندو رہتے ہیں، ہندو اپنی عبادت کرتے ہیں، لڑائی ہوتی ہے، سکھ عبادت کرتے ہیں، لڑائی ہوتی ہے، یہودی عبادت کرتے ہیں، لڑائی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ سوال پیدا ہوتا ہے سنی شیعہ کی لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ نمبر ایک، پہلی نہیں ہوتی تھی، اب کیوں ہوتی ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ شیعہ کے بہت سارے عقائد ہیں جو
اسلام سے یعنی اہل سنت سے متصادم ہے، الگ ہے، لیکن اپنی عبادت کوئی کرے تو کرے، اس سے کسی کو غرض نہیں ہونی چاہیے، کرتا رہے، لیکن وہ اپنی عبادت میں دوسروں کو برا کہے، اپنی عبادت میں مسلمانوں کی مقدسات کی توہین کرے، انہیں گالیاں دے، ان کے اوپر جو ہے وہ غلط الفاظ اور جملے کہے، اور اسے پھر اپنی عبادت کہے، اور ان کے گھروں اور چوکوں اور چوراہوں میں سامنے آ کر کہے، پھر لڑائی تو نہیں ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ پہلے لڑائی کیوں نہیں ہوتی تھی، اب کیوں ہوتی ہے؟ میں اس کی مثال دینے لگا ہوں۔ پہلے یہ تبرہ اور یہ گالی سر عام نہیں دی جاتی تھی، جب سے یہ سر عام دی جانے لگی، کوئی چھپ کے اپنے گھر میں عبادت کرتا ہے تو لڑائی نہیں ہوتی، لیکن جب سامنے آ کے گالی دے گا تو لڑائی دی ہوگی۔ یہ کب ہوا؟ ایران ہمارا ایک پڑوسی ملک ہے، اس پڑوسی ملک میں ایک انقلاب آیا، اس انقلاب کو اسلامی انقلاب کا نام دیا گیا، اس انقلاب کے بانی کا نام خمینی تھا۔ خمینی وہ انقلاب لایا، اور وہ انقلاب لانے کے بعد اس نے اپنے ملک میں نعرہ لگایا، لا سنیہ ولا شیعہ، اسلامیہ اسلامیہ، سنی شیعہ کچھ نہیں ہے، اسلامی انقلاب ہے۔ لوگ دنیا بھر میں خوش ہوئے کہ ہمارے پڑوس میں ایک اسلامی انقلاب آیا، لیکن جھوٹ زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکتا۔ کچھ ہی عرصے بعد اس شخص کی یعنی اس بانی کی تحریرات سامنے آئی، اور اس کے اپنے ملک میں ہونے والے کارنامے سامنے آئے۔ اس نے اپنے ملک میں طے کیا کہ اس ملک کا صدر، وزیر اعظم، پارلیمنٹ کا ممبر کوئی سنی نہیں بن سکتا، کسی اہم عہدے پر سنی نہیں آ سکتا، صرف اثنا عشریہ شیعہ آ سکتا ہے۔ اور یہ کہہ کر اس نے اپنے ملک کا قانون بنایا، جو پہلے والا نعرہ تھا کہ نہ سنیہ والا شیعہ، نہ سنیہ نہ شیعہ، اسلامیہ اسلامیہ، اسلامی انقلاب ہے۔ اس قانون نے اس بات کے پر خچے اڑا دیے، زبان کچھ ہے، عمل کچھ ہے، بیان کچھ ہے، عمل کچھ ہے، تقریر کچھ ہے، عمل کچھ ہے، دکھلانا کچھ ہے، حقیقت کچھ ہے، لوگوں کے سامنے آ گئی۔ اس کے بعد اس کا لٹریچر پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہوا، بالخصوص پاکستان میں وہ لٹریچر بھی آیا، اور اس لٹریچر کے ساتھ ساتھ اس کا جو ان یہاں کے لوگوں پر ہاتھ تھا وہ بھی سامنے آیا، اور اس ملک میں بدامنی کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوا۔ جلوسوں میں، جلسوں میں وہ لٹریچر تقسیم ہوتا رہا، ان کے قونصلیٹ، ان کے سفارت خانے، ان کے ثقافت خانوں سے یہ لٹریچر تقسیم ہو کر باہر جاتا رہا اور بکتا رہا۔ ان کتابوں میں ایسی تحریریں موجود تھی، ان کتابوں میں ایسی کفریات موجود تھی، ان کتابوں میں ایسے بکواسات موجود تھے جو کسی سیاسی جماعت کے لیڈر کے خلاف نہیں کہے جا سکتے، کسی شریف آدمی کے باپ کے خلاف وہ جملے نہیں کہے جا سکتے، کسی فرد کے خلاف، عام شہری کے خلاف بھی وہ جملے نہیں کہے جا سکتے، جو جملے کتابوں کی صورت میں اس ملک میں آئے، تقسیم ہوئی، پھیلائے، بیچے گئے، لوگوں میں کیے گئے، اور اس کی شہ پر اس ملک میں دہشت گردی اور تخریب کاری پنپی۔ میں اس میں سے کچھ کتابیں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، جو کتابیں اس شخص نے یعنی خمینی نے خود لکھی اور لکھ کر ہمارے ملک میں بھیجی، اور بھیج کر اس کتابوں کے ذریعے اس نے یہاں پر جو ہے وہ گرد پھیلایا۔ یہ کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے صحیفہ انقلاب۔ یہ صحیفہ انقلاب ایک کتاب ہے جو وصیت نامہ اور سیاسی وصیت نامہ، یہ وصیت نامہ اس نے لکھا، اور یہ پاکستان میں اردو میں چھپا، اور چھپ کر جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ گستاخی کی گئی، اور گستاخی بھی کس سے؟ میں اس سے پڑھ رہا ہوں۔ اس کے اندر وہ لکھتا ہے، میں پوری جرأت کے ساتھ یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ حاضر حاضر میں ملت ایران اور اس کے لاکھوں عوام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کی ملت حجاز کے امیر المومنین اور حسین بن علی علیہ صلاۃ اللہ وسلام علیہ کے زمانے میں کوفہ اور عراق کی کون بہتر ہے؟ حضور کے زمانے کے لوگ، علی کے زمانے کے لوگ، حسین کے زمانے کے لوگ، ان لوگوں سے خمینی کہتا ہے میرے دور کے لوگ بہتر اور اچھے ہیں۔ یہ توہین ہے رسول اللہ کی، اور یہ توہین ہے جناب حضرت علی کی، یہ توہین ہے جناب حضرت حسین کی۔ یہ اس کا صحیفہ جو
صحیفہ انقلاب کے نام سے پاکستان میں چھپا، اس میں یہ مغلظات موجود ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ اس کی دوسری کتاب جس کے اندر اس نے حکومت اسلامیہ لکھا ہے، اس حکومت اسلامیہ کتاب کے اندر وہ لکھتا ہے کہ ہمارے ایسے حالات ہیں جہاں تک ملک مقرب اور نبی مرسل کی پہنچ بھی نہیں ہو سکتی، ہمارے مذہب کے اصول کا چیز ہے کہ ائمہ کے لیے حکومت ولایت سے پہلے وہ مقامات معنوی حاصل ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ حضرت زہرا کے لیے بھی نہیں، حالانکہ وہ معصومہ تھی، نہ قاضیہ تھی، نہ حاکمہ تھی، نہ خلیفہ تھی۔ یہ کہتے ہیں جو اس زمانے کے لوگوں کو جو چیز حاصل ہے وہ اس کے وقت کے مقرب لوگوں کو بھی وہ چیز حاصل نہیں تھی۔ کتاب حکومت اسلامیہ ہے، خمینی کی لکھی ہوئی ہے، پاکستان میں تقسیم ہوتی ہے، یہ کتاب موجود ہے، یہ کشف اسرار ہے، اور کشف اسرار کے اندر اس شخص نے حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو نعوذ باللہ اصلی کافر اور زندیق لکھا ہے۔ یہ کتاب موجود ہے، یہ کتاب پاکستان میں چھپی، یہ کتاب پاکستان میں بکی، یہ کتاب پاکستان میں تقسیم ہوئی۔ اس جیسی بے شمار کتابیں اس مذہب کی ہیں جو میں نے ان کتابوں کو ابھی نہیں کھولا، میں نے صرف خمینی کی یہ کتابیں آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس میں اس نے لکھا ہے نعوذ باللہ عمر اصل کافر اور زندیق تھا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر ابو بکر مومن نہیں تھا، عمر مومن نہیں تھا، تو دنیا میں کوئی مومن ہو سکتا ہے؟ میں نے اس بحث کو بھی کیوں چھیڑا اور اس موقع میں اس کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ 4 جون کو واقعہ پیش آیا کہ 4 جون کو یہ شخص ایران کے اندر مر گیا، اپنی موت خود مر گیا، اور مر جانے کے بعد لوگوں نے اس کے جنازے کو گرایا اور یہ برہنہ ہو کر زمین پر گر پڑا۔ ہمارے ملک میں 4 جون کو اس کی برسی منائی جاتی ہے، دیواروں پر اس کا نام لکھا جاتا ہے، اس کے اعزاز میں جناب یہاں تقریبات منعقد ہوتی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جس نے نبیوں کو نہیں چھوڑا، جس نے رسولوں کو نہیں چھوڑا، جس نے اپنی فوج کو حضور کی فوج سے بہتر بتایا، جس نے مقرب نبیوں اور رسولوں سے اپنی ولایت کو اعلیٰ بتایا، جس نے ابو بکر عمر کو نعوذ باللہ کافر اور زندیق لکھا، یہ شخص بدتر ہے یا نہیں ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں برا ہے یا نہیں ہے؟ بدترین ہے یا نہیں ہے؟ میں پوچھتا ہوں یہ غیر مسلم ہے یا نہیں ہے؟ یہ شخص غیر مسلم ہے یا نہیں ہے؟ اس کی بھیجی ہوئی کتابوں کے ذریعے اس کی حکومت میں پاکستان میں اس فرقے کو شے ملی، اس نے پاکستان کے اندر سے انکار کیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، وہ زکوٰۃ نہ دے کر مسلمانوں سے علیحدہ ہوئے۔ اس کے آنے کے بعد پاکستان میں اس کے طبقے کے لوگوں نے یہ احتجاج کیا ہم مسلمانوں کی اسلامیات اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے، جس میں ابو بکر کا ذکر ہے، جس میں عمر کا ذکر ہے، جس میں عائشہ کا ذکر ہے، جس میں عثمان کا ذکر ہے، یہ ہم نہیں پڑھائیں گے۔ انہوں نے اپنے زور پر اپنا نصاب تبدیل کیا اور علیحدہ ہوئے۔ مجھ سے شکوہ کیوں کرتے ہو؟ میں ایک بات کرتا ہوں اہل تشیع کے جوانوں سے، آج تم پڑھ لیتے ہو کہ کسی نے تمہیں برا کہہ دیا یا کسی نے تمہیں کافر کہہ دیا، تم الجھن کا شکار ہوتے ہو، وجہ ہم نہیں ہے، وجہ تم خود ہو۔ خمینی کے انقلاب سے پہلے سبھی اکٹھے رہتے تھے، لیکن یہ صورتحال پیدا نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ یہ لٹریچر خفیہ تھا۔ عربی اور فارسی کتابوں میں گھروں لائبریریوں میں پڑھا تھا، دور خمینی نے اس عربی اور فارسی لٹریچر کو گھر اور لائبریری میں پڑھی کتابوں کو باہر نکالا، چوکوں پر لایا، چوراہوں پر لایا، مجلسوں میں پڑھایا، ہر ملک میں اس کی زبان میں ترجمہ کر کے اس ملک میں پھیلایا۔ صرف پاکستان نہیں، عراق میں، شام میں، لبنان میں، جہاں تک کہ مکہ اور مدینہ تک کے انہوں نے یہ ماحول پیدا کیا کہ مسلم ممالک میں ایک جنگ پیدا کر دی، انتشار پیدا کر دیا۔ پوچھنا چاہتا ہوں بنیاد کون بنے؟ پہلی بنیاد ان کا مذہب بنا ہے اور دوسری بنیاد ان کا امام بنا ہے۔ شکوہ مجھ سے نہ کرو، قبر خمینی پر جاؤ، پاؤں میں جوتا اتار کر مارو، اس سے کہو ہمارے اماموں نے کہا تھا تکیہ کرو، تکیے کی چادر پورا چھڑوا کر ہمیں رسوا کیا۔ اگر ہم ائمہ کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے تکیہ کر کے
گھر میں بیٹھ کے سب کچھ کرتے، آج برسر بازار رسوا میں ہوتے۔ اس رسوائی میں ہمارا قصور نہیں ہے۔ حق نواز نے خمینیت کے بعد حق نوازیت کا اعلان کر کے بتایا تھا، اس کے یہ عقائد ہے۔ حق نواز نے خمینی کے عقائد بنائے نہیں تھے، بتائے تھے، بنائے نہیں تھے، بتائے تھے۔ کتاب لکھی نہیں تھی، کتاب کھول کر دکھائی تھی، جیسے میں نے کھول کر دکھائی ہے۔ اس کتاب کی موجودگی میں، اس شرارت کی موجودگی میں ارباب اقتدار سے کہنا چاہوں گا، ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہے۔ ایک متنازع شخصیت، اسلام کی مخالف شخصیت، اصحاب رسول پر تبرہ کرنے والی شخصیت، حضور علیہ السلام کی توہین کرنے والی شخصیت، حضرت علی اور حضرت حسین کی توہین کرنے والی شخصیت کے نام اگر چوک اور چوراہوں میں ہوں گے، اس کے نام پہ پروگرام ہوں گے تو بدمنی تو ہوگی، انتشار تو ہوگا، فساد رہے گا۔ لہذا اسے تمام پروگرام پر پابندی لگائی جائے، اسے روکا جائے اور اس کے کرنے والوں کو پکڑا جائے۔ یہ سہولت کار ہے، تقریب کاری کا سبب بننے والے ہیں، پاکستان میں شدت پسندی کو فروغ دینے والے ہیں، اسلام مخالف کام کرنے والے ہیں، امت مسلمہ کو لڑانے والے ہیں، امت مسلمہ میں فساد ڈالنے والے ہیں۔ ایسی ہر چیز جو فساد ڈالے اسے رکنا چاہیے، جس طرح فوج کے خلاف بولنے والوں کا راستہ رکنا چاہیے، قانون بننا چاہیے، ایسے صحابہ کے خلاف بولنے والی زبانوں کو رکنا چاہیے اور قانون بننا چاہیے۔ آپ اس کی تائید کرتے ہیں ساتھ؟ اس کفر کو رکنا چاہیے، اس کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ مزید تفصیلات انشاءاللہ پھر موقع ملا تو کریں گے۔ قربانی ایک عمل ہے جس کو کرنا چاہیے، اور وہ عمل 10 ذی الحج کو دنیا بتاتی ہے، نقشہ بتاتا ہے، وہ عمل ہو رہا ہے۔ جس جس کی استطاعت ہو اسے قربانی کرنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ وجد ساعتاً فلم یضحی فلا یحضر مصلانا۔ کتنی سخت وہی ہے کہ جس کی طاقت ہے قربانی کرنے کی وہ نہیں کرتا، اسے چاہیے کہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی آخری عمر میں 100 جانور ذبح کیے، اور کچھ خود ذبح کیے، کچھ حضرت علی نے ذبح کروائے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ مستقل ایک عبادت ہے، اسے کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔